اسیر سلطنت ایس ہما قریشی۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ شروع ہونے والا یہ ناول جس کی اب تک 10 اقساط ہو چکی ہیں، تو جناب میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے اس کی اگلے ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلے میں بڑھتی ہوں ناول کے ایپیسوڈ 11 کی طرف۔ آج عدالت میں پیشی تھی۔ ٹھوس ثبوتوں اور گواہوں کی بنا پر عائرہ الہی خطیب عالمگیر کی ضمانت کرانے میں کامیاب رہی تھی۔ خطیب عالمگیر کی ہمراہی میں سندھ ہائی کورٹ کے باہر پریس والوں کے گرد گھری کھڑی عائرہ اپنی فتح پر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ انصاف پارٹی کے کارکنان مسلسل نعرے بازی کر رہے تھے، البتہ مروان سپاٹ تاثرات کے ساتھ اجمل صاحب کی ہمراہی میں کمرہ عدالت سے باہر آیا تھا۔ ان کی لاکھ باز پرس کے باوجود وہ انہیں پروٹوکول کے ساتھ گھر روانہ کرتا خاموشی سے پارکنگ ایریا میں آیا، جہاں عائرہ کی گاڑی بیمار ڈرائیور موجود تھی۔ اشارے سے ڈرائیور کو گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مس عائرہ حبیب الہی، آج خطیب صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ ایک بات جو میڈیا کے ساتھ ساتھ عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ آپ اپنے ہی ماموں کے خلاف کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ اجمل صاحب پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک رپورٹر نے مائک عائرہ کی جانب کرتے سوال کیا۔ میں حق کے ساتھ کھڑی ہوں، اور شعور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بات حق و انصاف کی آ جائے تو گھر، قبیلہ، خاندان، رنگ، نسل، حسب نسب، اپنا پرایا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ وہ سپاٹ انداز میں ازیں نڈر لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جہانزیب سلطان کے قاتل ان کے والد صاحب یعنی آپ کے ماموں اور عوامی پارٹی کے چیئرمین اجمل سلطان ہی ہیں؟ نجی چینل کے صحافی کے سوال پر وہ چونکی۔ اجمل سلطان پر لگایا گیا قتل کا الزام ابھی تک عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا۔ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، فی الحال ہم قاتل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جہانزیب سلطان پر گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی، مگر رپورٹ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ گولی خطیب عالمگیر کے ریوالور سے نہیں چلی تھی، بلکہ ہم یہ بات عدالت میں ثابت کر چکے ہیں کہ رپورٹس چینج کی گئی تھیں۔ وہ نڈر لب و لہجے میں بولتی اب رپورٹرز کے جھمگٹے سے باہر نکل آئی تھی۔ تو میڈم آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جہانزیب صاحب کا قتل ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا اور اس قتل کے پیچھے ان کے والد محترم کا ہاتھ ہے؟ آپ اتنا بڑا الزام آخر کس ثبوت کی بنا پر لگا رہی ہیں؟ کیا آپ اس قتل کی آڑ میں کوئی پرانی خاندانی دشمنی نکال رہی ہیں؟ رپورٹرز مزید سوال کر رہے تھے، مگر وہ خطیب کو اشارہ کرتی نو مور کوشچنز کا بورڈ چہرے پر سجاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنی جون میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھلتا اور ڈرائیونگ سیٹ پر مروان کو برجمان دیکھ حیران ہوئی۔ جلدی بیٹھو، وہ ہر درجے سنجیدگی سے بولا تھا۔ نظریں سامنے سڑک پر جھمگٹا لگائے میڈیا کے نمائندوں پر مرکوز تھیں، جو اب مسکراتے ہوئے خطیب پر سوالات کی بوچھار کر چکے تھے۔ وہ میڈیا کی نظروں میں آئے بغیر جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور جھٹ دروازہ بند کیا تھا۔ وہ ونڈو گلاس پہلے ہی چڑھا چکا تھا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی وہ تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ مبارک ہو بیرسٹر صاحبہ۔ اس کا لہجہ انتہا کا سرد تھا۔ عائرہ نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ مل گیا تمہاری بے چین روح کو سکون؟ اس کی خاموشی پر وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ نظر انداز کرتی عام سے لہجے میں بولی تھی۔ خاموش ہو کر بیٹھی رہو۔ وہ سردگی سے گویا ہوا تو وہ کندھے اچکاتی موبائل پر مصروف ہو گئی، جبکہ اس نے دانت پیس کر موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں چھینا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا دماغ مت خراب کرو عائرہ، ایسا نہ ہو میں غصے میں کچھ کر بیٹھوں۔ شدید تیش کے باعث دماغ کی رگیں تک پھول رہی تھیں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ اس کے گلابی چہرے کا تاثر یک تبدیل ہوا تھا۔ عائرہ، میں نے کہا خاموش رہو۔ پتہ ہے تمہاری وجہ سے کتنی سختی جھیلنی پڑ رہی ہے ہمیں، وہ ضبط سے بولا تھا جبکہ گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اوہ، تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو صرف اپنی شرمندگی، نام اور ساکھ خراب ہونے کی فکر ہے، میرے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں؟ وہ شدید تعسفی لہجے میں گویا ہوئی۔ کون سا دکھ ہے تمہارا؟ ایسا کون سا دکھ ہے جو تمہارا جو ختم ہی نہیں ہوتا؟ سوچیں تھیں جو دماغ پر بری طرح حاوی تھیں۔ آپ رہنے دیجئے مروان صاحب، آپ نہیں سمجھیں گے، پہلے کبھی سمجھا ہے جو اب میرے دکھ کا اندازہ ہوگا؟ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ جانتی ہو کہ تم فخر سے جس مجرم کو رہا کرا کر آ رہی ہو وہ بدبخت جہانزیب سلطان کا قاتل ہے، وہ جہانزیب سلطان جس نے تمہیں ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ کیا کر گزرتا، جبکہ وہ بے رخی سے رخ موڑتی خاموش ہو گئی تھی، حلق سے آواز نکلنے سے انکاری ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت دیکھ لبوں پر مٹھی جمائے ضبط کر گیا۔ گھر چھوڑ دو مجھے۔
وہ انجان راستہ دیکھ تلخی سے بولی تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتا گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اترو۔ گاڑی ایک جھٹکے سے الہی ہاؤس کے سامنے آ کر ٹھہری تھی۔ وہ بغیر اس پر ایک نگاہ ڈالے گاڑی سے اترنے لگی تھی، جبکہ وہ بھی نظریں پھیر کر بیٹھا اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ دونوں کے درمیان انا کی دیوار حائل تھی۔ وہ گاڑی سے اترتی جانے سے قبل ایک لمحے کو پلٹی تھی۔ اس وقت اپنے بھائی کے قاتلوں کو یوں کھلے عام گھومتا دیکھ جتنا دکھ آپ کو ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جب اپنے باپ کے قاتل اور تمہارے باپ کو یوں آزاد اور خوش و خرم زندگی گزارتا دیکھتی ہوں۔ میرے باپ کا خون اتنا سستا نہیں تھا مروان سلطان کہ کوئی بھی بہا دے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں اپنے باپ کے ناحق قتل کا بدلہ ضرور لوں گی، سنا تم نے؟ اور اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو ویسے بھی ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی وقت ہے، بہتر یہی کہ اپنا راستہ بدل لیں، کیونکہ میں تو مر کر بھی اپنے قدم پیچھے نہیں لوں گی۔ وہ دانت کچکچا کر بولتی ایک جھٹکے سے پلٹتی الہی ہاؤس کی دہلیز عبور کر گئی، جبکہ وہ آنکھیں میچے ہنوز ساکت اور خاموش بیٹھا تھا۔ دیکھ لیا بیگم اپنے بھائی کی گندی اولاد کو، کیسے اس نے تمہارے بیٹے کے قاتل کو آزادی بخشوائی ہے؟ وہ انتہائی ناگواریہ سے گویا ہوئے۔ نشاط بیگم تو خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی اجمل صاحب، آپ کچھ بھی کریں، مجھے میرے بیٹے کے قاتل چاہیے۔ وہ شدید کرب سے دوچار تھیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہاری تو بڑی ممتا ٹپکتی ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ جب میں کہتا تھا تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، اس کا باپ اور یہ دونوں آستین کے سانپ ہیں۔ پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اپنی بہن کو تمہارے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ وہ شدید ناگواری سے بول رہے تھے، جبکہ وہ منہ پر دوپٹہ رکھے اپنے آنسو ضبط کرنے میں کوشاں تھیں۔ اور وہ تمہارا نکما نکھٹو بیٹا ابھی بھی عاشقی بگھار رہا ہے۔ وہ مسلسل کمرے میں مارچ کر رہے تھے، کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور سے کہیں مجھے زمرد کے گھر چھوڑ کر آئے۔ وہ ایک دم کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، جو چونک کر ٹھہرے۔ کیوں؟ تم کیا کرو گی وہاں جا کر؟ وہ چھنبے سے گویا ہوئے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ڈریسنگ روم سے اپنی چادر اٹھاتی کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ اب جا ہی رہی ہو تو اپنی اس آوارہ بھتیجے کو صاف لفظوں میں سمجھا دینا کہ اپنے قدموں کا رخ موڑ لے، ورنہ اس بار انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی شفاف لہجے میں باور کرواتے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ نشاط بیگم کے پاؤں تک کپ کپا گئے تھے، مگر وہ نظر انداز کرتی دل میں ڈھیروں برے گمان لیے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ مروان کی گاڑی سلطان محل میں داخل ہوئی، مگر وہاں سے دوسری گاڑی نکلتی دیکھ وہ متعجب ہوا۔ عابد؟ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس نے سوال کیا۔ یہ باہر کون گیا ہے؟ سوالیہ گویا ہوا۔ سر، بیگم صاحبہ کا حکم تھا کہ انہیں الہی ہاؤس لے جایا جائے۔ مروان کے پیشانے پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ وہ حیران اور پریشان دونوں ہوا۔ معلوم نہیں، لیکن وہ سر، بیگم صاحبہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا الٹے پاؤں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا الہی ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ وہ کافی دیر سے خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی، اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ وہ عجیب منجھدار میں پھنس گئی تھی۔ ایک طرف باپ کی محبت تھی تو دوسری جانب اس کی بچپن کی محبت، جو ان حالات میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر وہ اجمل سلطان پر اپنے باپ کا خون معاف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آئرہ بی بی، جو کمرے میں واپس آتی ڈھیروں آنسو بہا چکی تھی، دروازے کی دستک پر بے دردی سے گال رگڑے۔ وہ بی بی، نیچے مروان صاحب کی والدہ اور آپ کی مامی آئی ہیں، آپ کو نیچے بلوایا ہے۔ کشمالہ بی نے آگاہی دینے والے لہجے میں کہا تو ایک لمحے کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی، مگر دوسرے ہی پل یہ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد ان کی آمد پر حیرت زدہ سی دوپٹہ لیتی ان کی ہمراہی میں ہی نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ مامی کو بیٹھنے کو کہا تھا آپ نے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتی استفساریہ بولی۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ کشمالہ بھی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اسے بلانے چلی گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کشمالہ بھی، آپ مما کو بھی بلا لیں۔ وہ خوش دلی سے بولتی ساری تلخی اور رنجشیں ایک طرف کرتی مسکراتے لہجے میں کہتی ان کے گلے لگنے کو تھی، جنہوں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مروان بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ بے شرم، بے حیا، بے غیرت لڑکی، اپنے اس عاشق کی خاطر اپنے بھائی کے قاتل کو رہا کر آتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ غصے سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ مروان کے قدم تو زمین پر ہی جم سے گئے تھے۔ نمک حرام، تم نے میرے بھائی کا نام ڈبو کر رکھ دیا، انتہائی طیش میں بولتے آئلہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مروان جو سختی سی کیفیت میں ٹھہر سا گیا تھا، ایک دم گڑبڑا کر آگے بڑھا۔ آئرہ حیران پریشان سے ان کے زہریلے لفظ برداشت نہیں کر پائی تھی کہ وہ مزید نفرت جتانے پر اتر آئی تھیں۔ چٹاخ!
نشاط بیگم کا ہاتھ رکا نہیں تھا، بلکہ پے در پہ وہ کئی تھپڑ رسید کر گئی تھیں جو عائرہ کے ہنستے ہلا کر رکھ گئے تھے۔ مما، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مروان تیزی سے 10-15 قدموں کا فاصلہ طے کرتا ان کے نزدیک آتا انہیں تھام کر پیچھے ہٹا چکا تھا، جبکہ وہ تو بے یقینی کسی کیفیت سے 2-4 سرخ چہرہ لیے گال پر ہاتھ رکھ کے اپنی ماں جیسی مامی کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اس کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے تھے جو آج تک کسی نے کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ نشاط، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زمرد بیگم جو نشاط بیگم کی آمد کا سن خوشی خوشی کمرے سے باہر آئی تھی، مگر اپنی بھاوج کے انتہائی غلیظ لفظوں اور ان کی حرکت دیکھ انتہائی طیش میں آگے بڑھی تھیں، جبکہ مروان تو حیران اور پریشان سا کبھی سرخ چہرہ لیے کھڑی عائرہ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی آپے سے باہر ہوتی ماں کو۔ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، یہ تربیت کی ہے تم نے اس لڑکی کی؟ ارے اس نے تو ہمارے خاندان کا نام تک ڈبو دیا، پہلے ہی اللہ میرے خاندان کو کوئی وارث نہیں دیا تھا، اوپر سے تمہاری نامراد بیٹی کی یہ حرکتیں۔ مروان نے ایک بار پھر آگے بڑھتی اپنی ماں کو بمشکل قابو کیا، جو ڈھیٹ بنی کھڑی عائرہ کو ایک بار پھر تھپڑ رسید کرنے کی غرض سے آگے بڑھی تھی۔ ماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہوش کریں، عائرہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں آپ؟ وہ ماں کو سنبھالتا بری طرح چنگھاڑا تھا۔ مروان، صرف تمہاری شے حاصل ہے اسے، اس لڑکی کو، جو یہ آج ہمارے منہ کو آ گئی ہے، بدبخت۔ زمرد بیگم تو حواس باختہ سی رہ گئیں، آنکھیں بیٹی کے ذات کے پرخچے اڑتے دیکھ جھرنے کی مانند بہہ اٹھی تھیں۔ عائرہ، اپنے روم میں جاؤ تم۔ اس نے سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دیکھ پلٹ کر عائرہ کو طیش میں وہاں سے جانے کو کہا، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں میں بے یقینی لیے کھڑی تھی۔ تم دور رہو میرے بیٹے سے، شرم نہیں آتی تمہیں ایک ساتھ 2 مردوں کو پاگل بناتے ہوئے؟ وہ مزید درستگی سے دھاڑی تھی۔ ماں، وہ بمشکل ان کے لفظوں پر ضبط کر پایا تھا۔ اس نے پلٹ کر غصے سے عائرہ کو دیکھا۔ عائرہ، جاؤ یہاں سے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ وہ خود کو بے بس محسوس کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر برہم ہوا، جو ابھی تک ڈھیٹوں کی طرح نشاط بیگم کے پاس سے کھڑی شاید مزید تھپڑ کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں کیوں جاؤں؟ آخر ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو میں منہ چھپاتی پھروں؟ ذرا مجھے بھی بتائیں نا مسز اجمل، کہ آخر میری ایسی کون سی عاشقیوں کے قصے سن لیے ہیں انہوں نے جو انہیں مجھ پر ہاتھ اٹھائے بغیر سکون نہیں ملا؟ وہ مروان کی دھاڑ پر شدید نفرت سے چنگھاڑی تھی۔ کیوں ایک طرف تم نے میرے بیٹے کو اپنے پیچھے پاگل بنایا ہے تو دوسری طرف اس خطیب عالمگیر سے آش؟ وہ ایک بار پھر غصے سے زہر اگلنے لگی تھیں۔ ماں پلیز، بیٹے کے لہجے کی تیزی اور ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ انہوں نے نخوت بھرے انداز میں بمشکل اپنے لفظوں پر قابو کیا تھا۔ تم ہٹو بیچ سے مروان، چھوڑ دو بھابھی کو، اپنی نفرت کی آنکھ بجھا لینے دو انہیں، میں بھی دیکھتی ہوں کون ہاتھ لگاتا ہے میری بچی کو۔ نشاط، باپ مرا ہے اس کا، ماں ابھی زندہ ہے، لاوارث نہیں ہے میری بچی، جو آپ اور بھائی صاحب اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں گے۔ زمرد بیگم بیٹی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوتی سخت لہجے میں غرائی تھیں۔ نشاط بیگم کو یکدم چپ سی لگی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں ڈھیروں نمی اور شکوے سموئے سپاٹ چہرہ لیے ان کے قب میں بالکل خاموش کھڑی تھی۔ پھپھو ریلیکس، مما کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عائرہ، پھپھو کو روم میں لے جاؤ۔ اس بار وہ معاملے کی نزاکت کے تحت نرمی سے بولا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اللہ کا واسطہ تم اپنی ماں کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، بلکہ بہتر یہی ہوگا کہ ہماری زندگیوں سے بھی چلے جاؤ، اکیلا چھوڑ دو ہمیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے سکون کی زندگی گزارنے دو ہمیں۔ زمرد یکدم ان کے آگے ہاتھ جوڑتی انتہائی کرب سے بولی تھیں۔ اس نے پھپھی کی بے بسی پر تڑپ کر نفی میں سر ہلاتے انہیں تھامنا چاہا تھا۔ چلو یہاں سے مروان، آج سے ہمارا ان ماں بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صحیح کہتے ہیں اجمل صاحب، میرا بھائی مر گیا، اب ہمارا اور ان کا ہر واسطہ تعلق ختم۔ وہ درستگی سے بولتی مروان کو اپنے ساتھ لے جانے لگیں، جس کی نظر زمرد بیگم کو سنبھالتی عائرہ پر ٹکی تھیں۔ مہربانی آپ کی، زمرد بیگم ناگواری سے بولتی رخ پھیر گئیں، جبکہ عائرہ ان دونوں ماں بیٹے پر ایک تعسفی نگاہ ڈالتی زمرد کو سنبھالتی روم میں لے گئی۔ مروان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مما، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ ماں کو دیکھتا شکوہ کناں لہجے میں بولا، جو خود بھی عجیب سی کیفیت سے دوچار تھیں۔ چلو یہاں سے، اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم، کہ اب اگر تم نے اپنی ماں اور باپ کے خلاف جانے کی کوشش کی یا ان ماں بیٹی سے کوئی بھی واسطہ تعلق رکھا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ سختی سے بولی تھیں۔ مروان نے آنکھیں میچ کر خطر ضبط کیا تھا۔ فی الحال یہاں سے چلیں پلیز۔ وہ ایک تعسفی نگاہ خالی در و دیوار پر ڈالتا ان کی ہمراہی میں الہی ہاؤس میں پلٹ آیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا
کیا لگتا ہے کہ اب عائرہ مخالفت سے باز آ جائے گی یا پھر مروان اور عائرہ کا رشتہ مزید آزمائشوں کی نظر ہو جائے گا؟ تو جلد ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔